کیونکہ باپ ہی خاندان کا سکون ہے، وہی اس کا سہارا ہوتا ہے، وہی اس کا محافظ ہوتا ہے، وہی اس کا کفیل ہوتا ہے، وہی گھر کی ذمہ داریاں اٹھانے والا ہوتا ہے، وہی دل اور جان سے ان کو سنبھالنے والا ہوتا ہے۔ وہ باپ ہی ہوتا ہے جو پورے گھرانے کا غم اور فکر اپنے سینے میں بسائے رکھتا ہے۔ کیا آپ نے غور کیا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے لخت جگر ان سے دور جانے لگے تو وہ کتنے فکر مند ہوئے؟ بیٹے کی جدائی نے انہیں کس قدر غمگین کیا، یہاں تک کہ وہ اپنے بیٹوں اور یوسف کے بھائیوں سے کہنے لگے انی لیحزننی ان تذهبوا بہ، تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا۔ اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام باپ سے بچھڑ گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، ان کی دونوں آنکھیں صدمے سے روتے روتے سفید پڑ گئی اور وہ دل ہی دل میں گھٹے جا رہے تھے۔ تو بھائیوں، یہ جذبات اور احساسات ایک باپ ہی کے ہو سکتے ہیں جو بغیر کسی مفاد کے بے لوث محبت کرتا ہے، بغیر کسی لالچ کے اپنا سب کچھ اولاد میں نچھاور کر دیتا ہے، دن بھر محنت اور مشقت کرتا ہے، پھر جب شام کو گھر لوٹتا ہے تو اپنے سارے دکھ درد گھر کی دہلیز پر چھوڑ دیتا ہے، اپنی پریشانیاں دل میں چھپا کر رکھتا ہے تاکہ بچوں کو مسکراتے ہوئے اپنے سینے سے لگا سکے۔ اس کی واحد تڑپ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے چہرے پہ خوشی دیکھے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اس سے اچھی زندگی بسر کریں، اس سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ تو میرے دوستوں، وہ عظیم انسان باپ ہی ہے جو اپنی جوانی کی بہار اولاد کی تعلیم و تربیت میں کھپا دیتا ہے، اپنا کل مال و متاع ان کی کامیابی اور سربلندی کے لیے خرچ کر دیتا ہے، جو خود غم سہتا ہے مگر کہتا نہیں ہے، تنہا دکھ جھیلتا ہے مگر بتاتا نہیں ہے، کیونکہ پدرانہ شفقت اس پہ غالب آ جاتی ہے۔ چنانچہ وہ اپنا دکھ درد سنا کر بچوں کو غم زدہ نہیں کرتا، مگر دل کی حالت کو دل کا خالق ہی جانتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ ذرا سوچیے تو صحیح کہ وہ باپ ہی ہوتا ہے جو زندگی کی کتنی ہی راتیں جاگ کر گزار دیتا ہے تاکہ اس کے بچے سکون کی میٹھی نیند سو سکیں۔ وہ ان کے خاطر سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، وہ اپنے بچوں کی راحت کے لیے ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر پی لیتا ہے، مگر اولاد کو اس کی خبر تک ہونے نہیں دیتا۔ تو میرے دوستو، اگر باپ کی قدر جاننی ہے تو کسی یتیم سے پوچھیے جس کے سر پہ باپ کی محبت کا سایہ نہیں، جس کے کندھے پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، جس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، جس کا کوئی پاسبان نہیں، کوئی نگہبان نہیں۔ کسی یتیم سے پوچھیے کہ بھلا باپ کی جدائی کا خلا دنیا کی کوئی نعمت پورا کر سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر تعجب ہے اس بیٹے پر جو باپ جیسی عظیم نعمت کی قدر نہیں کرتا، اس پر چیختا چلاتا ہے، اسے دیکھ کر ماتھے پر شکن ڈال لیتا ہے، اس کا سامنا کرنے سے کتراتا ہے، اس کی رائے کا مذاق اڑاتا ہے۔ کیا وہ جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کو اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے اور دونوں امور کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور کیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا؟ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، رب کی رضا والد کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے والد ماجد کے معاملے میں اللہ سے ڈریے، کیونکہ باپ جتنا بھی مضبوط نظر آئے مگر اس کا دل نازک ہوتا ہے، وہ کتنا ہی خاموش رہے مگر اس کے جذبات نہایت حساس ہوتے ہیں۔ وہ اپنے جسمانی امراض سے اتنی تکلیف محسوس نہیں کرتا جتنی تکلیف اسے بیٹے کی نافرمانی سے ہوتی ہے۔ اس کی تیکھی نگاہیں باپ کو تکلیف دیتی ہیں، اس کا تند و تیز لہجہ باپ کا دل توڑ دیتا ہے۔ بیٹا تو اسے معمولی بات سمجھتا ہے مگر باپ کے دل میں یہ گستاخانہ رویے گہرا زخم چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر سوچئے کہ قیامت کے دن نافرمان اولاد کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا،
وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی برائی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوگا۔ اس دن ہر نظر کا حساب دینا ہوگا، ہر بات کا جواب دینا ہوگا۔ اس دن پوچھا جائے گا کہ تم نے باپ کے ساتھ بدسلوکی کی یا حسن سلوک سے پیش آئے، اس کی نافرمانی کی یا فرما برداری بجا لائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے، ان کی خدمت کیجیے، ان کی فرما برداری کیجیے، ان کی ضروریات پوری کیجیے۔ اپنے بھائیوں سے مت جھگڑیے، کیونکہ آپ کا باہم لڑنا باپ کو غمزدہ کر دیتا ہے۔ والد محترم سے اپنے معاملات کو مشورہ طلب کیجیے، ان کے ہاتھ چومیے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیجیے، ان کی قدردانی کا حق ادا کیجیے۔ اور یہ ادب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیکھیے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اذا دخل علیہا قامت الیہ فاخذت بیدہ فقبلته واجلسته فی مجلسها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس تشریف لے جاتے، یعنی اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ لپک کر آپ کی طرف بڑھتی، آپ کا ہاتھ تھام لیتی، آپ کو بوسہ دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھا دیتی۔ تو میرے بھائیوں، والدین کی قدر کرنے والوں، اپنے اوقات کا کچھ حصہ اپنے والد کے لیے خاص کیجیے، اپنے مال میں سے ان پر خرچ کیجیے۔ اس شخص کی طرح نہ بنے جو اپنے والد پر خرچ کرنے میں کنجوسی کرتا ہے، حالانکہ باپ ہی کی بدولت آج وہ کما رہا ہے۔ چنانچہ آقا علیہ السلام نے ایک صاحب کو فرمایا، انت و مالک الیبیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اور آخر کیوں نہ ہو، جب آپ چھوٹے تھے، کم سن تھے، تو آپ کے والد ہی نے آپ پر خرچ کیا، بچپن ہی سے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا۔ پھر جب آپ نوعمری کو پہنچے تب بھی آپ کی ضروریات اور اعلیٰ تعلیم کی خاطر وہ محنت کرتا رہا، اور آج جب آپ اپنے والد کی کمائی سے پڑھ لکھ گئے ہیں، اس کی محنتوں سے کامیاب ہو گئے ہیں اور کام کاج لگ چکا ہے، تو ذرا دل میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ کے دل میں آپ کے والد کا کیا مقام ہے۔ کیا آپ نے اس کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھا ہے؟ کیا آپ نے اس کی نیکیوں کا بدلہ نیکی سے دیا ہے؟ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، باپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، جنت لے جانے والا ایک کھلا دروازہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، چاہے تو باپ کے ساتھ حسن سلوک سے اس دروازے کو کھول لیں اور کامیاب ہو جائیں، اور چاہے تو باپ کی نافرمانی سے اسے بند کر لیں اور جنت سے محروم ہو جائیں۔ تو اللہ کے نیک بندوں، اپنے والد کے حقوق ادا کیجیے، ان کی محنتوں پر ان کے شکر گزار رہیے، ان کی قربانیوں کا کھلے دل سے اعتراف کیجیے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی تنہائی کو دور کیجیے، ان کے سامنے اپنی آواز کو پست کیجیے۔ لا تسمیہ باسمہ ولا تمشی امامہ ولا تجلس قبلہ، انہیں نام لے کر مت بلائیے، نہ ان کے آگے چلیے اور نہ ان کے بیٹھنے سے پہلے مجلس میں بیٹھیے۔ یہ آداب ہے، لہذا اپنے والد کی فرما برداری کیجیے، ان سے اپنی محبت اور قدردانی کا اظہار کیجیے، اور اپنے رب کے اس فرمان پر عمل کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عزیز دوستو، بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ دادا کی حیثیت بھی باپ کی مانند ہے، اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جب انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے تو اس کی تکالیف بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اس کی قوت ڈھل جاتی ہے، تو ایسی حالت میں اس کی طبیعت بھی حساس ہو جاتی ہے، وہ جلد غصہ اور بھرم ہو جاتا ہے، اور جلد اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں۔ اس وقت اسے پہلے سے زیادہ محبت بھرے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے، دو میٹھے بول کی چاہت ہوتی ہے، پیار بھری گفتگو اور اچھے انداز کی حاجت ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب نیک اولاد کا پاکیزہ کردار ظاہر کرتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ لائق بیٹا وہ ہے جو باپ یا دادا کے بڑھاپے کو خدمت کا موقع سمجھتا ہے، ان کی تنہائی کا ساتھی بنتا ہے، ان کی ضروریات بن کہے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے کہے بغیر ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔
اپنے رب کے اس حکم پر عمل کرتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اگر